بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیادہ پرانی بات نہیں، مگر جب بھی یاد آتی ہے خوف سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور میں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں سلالہ سے 500 سونے کی اینٹیں گاڑی میں لوڈ کر کے تبریز سے ہوتا ہوا مسقط جا رہا تھا۔ بڑا طویل راستہ تھا۔ راستے میں نجوہ کی چیک پوسٹ پڑتی تھی۔ پولیس ملازمین نے دوسری گاڑیوں کی طرح مجھے بھی گاڑی لائن میں لگانے کا اشارہ کیا۔ چیک پوسٹ پر گرمی بہت زیادہ تھی کہ دل کو ایک وحشت سی ہونے لگی۔ مجھے ویسے بھی گرمی زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ میں ایئر کنڈیشن گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ مجھے اس چیک پوسٹ پر پولیس سے حسب معمول کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب میری گاڑی چیک کرانے کی باری آئی تو میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ پولیس ملازمین کو چیک کروانے کے لیے کھول دیا۔ ہر جگہ سونے کی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ سونے کی چمک سے آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ ایک پولیس ملازم نے ٹارچ سے ڈکی چیک کی۔ اس نے سونے کی اینٹوں کی طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہ۔ پولیس انسپکٹر نے مجھ سے گولڈ کی رسید طلب کی، جو کہ میں نے پیش کر دی۔ اس نے رسید پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد سونے کے بیوپاری اور میرے مالک کو فون کر کے کچھ ضروری معلومات حاصل کی اور مجھے کلیئر کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کارروائی کے دوران میرا رات کا کھانا لیٹ ہو گیا۔ ویسے بھی اکیلے میرے گلے سے کھانا نیچے نہیں اترتا۔ ہاں، اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو ایک کی جگہ 2 روٹیاں بھی کھا لیتا ہوں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں طویل صحرائی راستوں پر سفر کے دوران راستے میں ایک یا چند افراد کو بیٹھے دیکھ کر گاڑی روک لیتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی لگ جائے اور ساتھ کھانا بھی کھا لیا جائے۔ اس طرح تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ بھوک مجھے بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ سارا دن آفتابی کرنیں دوران سفر میری آنکھوں کو چندیا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کچھ دیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا چاہیے، لہٰذا میں راستے میں کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا جہاں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ دن بھر صحرا کی لو سے گاڑی بہت گرم ہو چکی تھی۔ چیک پوسٹ سے چلتے ہوئے 60-70 کلومیٹر دور سڑک کی دائیں طرف تقریباً 1.5-2 فٹلانگ کے فاصلے پر مجھے کچھ لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ان روشنیوں کے پاس ہی 2-3 جگہوں پر آگ کے الاؤ بھی روشن تھے۔ میں نے سوچا یہاں مقامی لوگ کوئی جشن یا پکنک منا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کے ہاں کسی بچے کی کوئی ولادت ہوئی ہو، یا کوئی شادی یا کوئی رسم عقیقہ ہو۔ ان کے پاس چلنا چاہیے کیونکہ عربی لوگ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی آہستہ کر کے سڑک کنارے پارک کر دی اور نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ صحرائی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے جسم سے ٹکرائے۔ میں نے سرمئی رنگت میں گھرے آسمان پر ہلکے ہلکے جگمگاتے ستارے دیکھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ تازہ ہوا کے جھونکے میرے جسم کے اندر داخل ہوئے، جن میں ہوا کا پیار چھپا ہوا تھا۔ میں نے جسم کو کھلتا ہوا محسوس کیا۔ رات کے وقت نرم نرم ریت کتنی حسین تھی۔ کومل کومل ریت کا پیار میرے پاؤں سے چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے پورے جسم میں سرایت کرنے لگا، جس سے مجھے اپنے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پھر میں ان روشنیوں کی جانب چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کھجور کے درختوں کے نیچے نخل میں کچھ لوگ دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے اور کھڑے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر دائرے والے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور مجھ سے باری باری مصافحہ کرنے لگے۔ ان سے سلام و دعا کرتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے ایک پتیلے کے نیچے عجیب انداز سے آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے کوئی خصوصی منتر پھونک رہے ہوں۔ انہی کے پاس ایک شخص مجسمے کی طرح استیدادہ بیٹھا تھا۔
दूसरे के मुंह से राल टपक रही थी। दायरे वाले लोगों में से एक मेरे गले लगकर कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ है? मैंने हल्की आवाज़ में पूछा। तुमने खुशबू तो नहीं लगाई? इसने भी मध्यम आवाज़ में पूछा। नहीं नहीं, मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर वो दोबारा दरी पर बैठ गया। इनकी सूरतों पर खूबसूरती बराए नाम भी ना थी। कोई वाजबी सा चेहरा भी नहीं था। उजड़े हुए सर, बड़ी नामुराद और बदहाल शक्लें थीं, जैसे इंतहाई गुर्बत की हालत में खुराक की कमी से ज़्यादा बीमार रहने से मुंह बिगड़ जाते हैं और जिस्म बेइंतहा लागर हो जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे जुल्म रोकने की फरियादें कर रहे हों या अपनी बदकिस्मती का ऐलान कर रहे हों। उनकी गर्दनें खम थीं। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे रावलपिंडी गिलास फैक्ट्री के पास कूड़ों का अस्पताल याद आ गया, जहाँ कोढ़ी लोग इंतहाई कसम पुरसी की हालत में बैठे तंदुरुस्त लोगों को हसरत भरी नज़रों से देखते रहते हैं। मेरे दिमाग में इन लोगों के बारे में अजीब व गरीब सवालात उभरने लगे। मैं समझा शायद ये किसी कोढ़ी मर्ज़ या किसी अनजानी बीमारी वगैरह में मुब्तला हैं, जिसने इनकी ये हालत कर दी है और इलाका बदर कर दिए गए हैं, या ये किसी सहराई इलाके या देहात के बद्दू हैं। हो सकता है लोहे की भट्टियों में काम करते हों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कभी शहरों का रुख ना किया हो और दुनिया से राब्ता ना होने की वजह से कुछ नया ना जान सके हो। ये भी हो सकता है इंतहाई सादा दिल और दुनियादार लोग ना हों। कोई चेहरा भी उजला नहीं था, सब के सब बदनुमा थे, या कोई ऐसा काम करते हों जिससे इनकी शक्लें बिगाड़ दी हों और दुनिया माफियाओं से बेखबर होकर सहराई ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हों। इनकी बिगड़ी हुई और बेरंग शक्लें देखकर मेरे दिमाग की नसें खिंच गईं। इस मौके पर अचानक मुझे सादकिन की पेंटिंग भी याद आ गई, जिनमें टेढ़े मेढ़े लोग कांटों में उलझे हुए नज़र आते हैं। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसको मैंने ज़ब्त करने की कोशिश की। मेरा रंग गुलाबी है, इस वक्त मेरी हैसियत इनके दरमियान दुनिया के खूबसूरत तरीन शख्स की सी थी। चंद लोग हसरत व मलाल से मुझे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए महसूस हो रहे थे जैसे वो दुनिया की किसी अनोखी खूबसूरत शख्सियत को देख रहे हों, कि काश वो भी मेरे जैसे होते। थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मुबादा कहीं मेरा चेहरा नोच ही ना लें। मैंने हमदर्दाना तौर पर इस ख्याल को नज़रअंदाज कर दिया कि अगर मैं इन जैसा होता तो क्या कर लेता। आखिर उन्हें भी तो उसी ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। मेरे करीब खड़े एक शख्स ने पूछा, सिद्दीक दोस्त, क्या सोच रहे हो? मैंने इज़्तिराबी कैफियत में पूछा, आप कौन लोग हैं जो दुनिया से किनारा कशी करके बैठे हुए हैं? इसने मुस्कुराकर एक हल्का सा कहका लगाया, मगर मेरी बात का कोई जवाब न दिया। इसका बेरस कहका सुनकर मुझे इस पर बहुत तरस आया। इसका हाथ रेशे के मरीज़ की तरह कांप रहा था। इस तमाम माहौल के इर्द गिर्द बेबसी का अंसर था। फिर इस शख्स ने बड़ी चाहत से दरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बैठो सिद्दीक दोस्त, कैसे आए हो? मैं इसकी दावत पर इनके दरमियान शांत होकर बैठ गया और जवाब दिया, गुज़र रहा था, परदेसी हूँ, मस्कत जा रहा था, इधर रोशनियाँ देखकर रुक गया हूँ। सोचा आप कोई जश्न मना रहे हैं, आपके साथ खाना खा लूँ, इस बहाने थोड़ा सा आराम भी कर लूँ। मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, खाना खाओ और आराम भी करो, हमारे पास सब कुछ है, तुम क्या खाओगे? इसने बड़े प्रेम से जवाब देते हुए पूछा, जो मिल जाए वही खा लूँगा। मेरे पास अपना खाना भी है, मैंने कहा। अपने खाने को रहने दो, आज हमारा खाना खाओ, हमने बड़ा लजीज खाना तैयार किया है। इतना कहकर इस शख्स ने पास बैठे दूसरे शख्स को इशारे से कहा, इसके लिए खाना लाओ। अच्छा, एक और बेवक़्कार चेहरे वाले शख्स ने बड़ी दिलखराश आवाज़ में जवाब दिया,
جس سے مجھے اپنے جسم میں چوبن سی لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اس شخص کو دیکھنے لگا جو کھانا لینے گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے چند برتنوں سے ڈھکنے اٹھا کر کھانا ایک بڑی پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ کو لا کر میرے حوالے کر کے کہا، اور بھی لے لینا۔ میں نے پلیٹ پکڑ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کھانا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کھا لوں، کیونکہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ اس میں کولڈ ڈرنک اور کچھ اور کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جیسے تم مناسب سمجھو، اس نے جواب دیا۔ میں پلیٹ پکڑ کر کھڑا ہوا اور گاڑی کی جانب بڑھنے لگا کہ اس شخص نے آواز دے کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ میں رک گیا تو اس شخص نے کھانا دینے والے شخص سے کہا، اس کو کھانا ڈھانپ کر دو، ریت اڑ رہی ہے، کھانا خراب ہو جائے گا۔ کھانا دینے والے شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک دوسری پلیٹ قریب سے اٹھا کر حوالے کی۔ میں نے کھانا ڈھانپ لیا اور دل ہی دل میں ان کی مہمان نوازی پر بہت خوش ہوا کہ دیکھو، چہرے بے شک بگڑے ہوئے ہیں مگر دل کے کتنے اچھے اور با اخلاق ہیں۔ میرے پاس آنے پر احترام سے کھڑے بھی ہوئے ہیں، سلام و دعا بھی کی ہے اور مجھے کھانا دے کر میری خدمت بھی کی ہے۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مشکلیں دور کرے اور ان کے چہرے نور سے بھر دے۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں گاڑی کے ایک نزدیک پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر کھانا پچھلی سیٹ پر رکھا، برف کی پیٹی سے کولڈ ڈرنک، جوس وغیرہ نکال کر کھانے کے پاس رکھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے ایئر کنڈیشن کو آن کیا اور آرام سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی میں نے کھانے کی ٹرے سے اوپر والی ٹرے اٹھائی، انجانی اور عجیب سی بدبو کے بھپکے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھے تھے، میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائے۔ کھانے کی طرف دیکھا تو پلیٹ میں کھانے کی جگہ غلاظت پڑی تھی۔ غلاظت دیکھ کر اور بدبو سونگھ کر میرے گلے سے ایک کراہیت بھری آواز نکلی، جس سے میرے جسم میں ایک جھرجھری پیدا ہوئی اور بھوک اڑ گئی۔ ایسا کھانا زبردستی بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ کھانے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا کہ ان عربی دیہاتیوں نے مجھے کیا سمجھ کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کھانے کی جگہ غلاظت دے دی ہے۔ یہ تو خارجیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کر کے میری تذلیل کی ہے۔ میں ذرا ان کو پوچھتا ہوں کہ تم کیسے بے حس لوگ ہو، اپنے مہمان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کیونکہ پلیٹ میں پڑی ہوئی غلاظت سے ان کی بے حسی اور بے مروتی عیاں تھی۔ میں مایوسی کے حصار میں الجھا ہوا گاڑی سے نیچے اتر کر اس جانب چل پڑا جس جگہ وہ روشنی میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی حرکت بہت ناگوار گزری۔ میں سیکپا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں ان گنت گسیلے خیالات تھے، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ لائٹیں بند ہو چکی ہیں اور روشنی برائے نام بھی نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا، ہو سکتا ہے جنریٹر خراب ہو گیا ہو اور لائٹیں بند ہو گئی ہوں۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر ان لوگوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں حیرت انگیز حد تک کچھ نہ تھا، بلکہ وہ جگہ سرسرا رہی تھی۔ سب کچھ ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے آوازیں دینا شروع کر دیں، صدیق صدیق، دوست دوست، کوئی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی کوئی میرے پاس آیا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا کہ یا الہی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں میلہ لگا ہوا تھا، ابھی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ یا میں ہوش میں نہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ہر طرف نفرت کی دھند قائم ہو چکی تھی، مگر اب میں ہڈیوں کے جلنے کی بو محسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک شخص نے مجھے سونگھ کر پوچھا تھا، تم نے خوشبو تو نہیں لگائی؟ فوراً مجھے یاد آ گیا، غیر مسلم جنات خوشبو سے بھاگتے ہیں اور مسلمان جنات گندگی سے، لہٰذا خوشبو، غلاظت کو اور اچانک روشنیوں کے غائب ہونے میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرے ذہن میں ایک مبہم سا سوال ابھرا
کہیں یہ جنات کا بسیرا نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے، دل گھبرا گیا اور جسم تھر تھر کانپنے لگا، جیسے کوئی اچانک بھوتوں کو دیکھ کر ڈر جائے، اور پلیٹ خود بخود ایک طرف کھینچی چلی جانے لگی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا، اب یہاں سے بھاگنا چاہیے، اور بزرگوں کے قول کے مطابق ایسی صورتحال میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا پریشانی سے بچنے کے لیے فوراً گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک میرے ارد گرد قہقہوں کی بے ہنگم آوازیں بلند ہوئیں، جیسے بربادی کے وقت مسخرے ہنستے ہیں۔ جنات میرا نام لے کر پکارنے لگے، رک جاؤ چاند، رک جاؤ چاند، آگے مت بڑھو۔ ریت کے ایک غبار نے میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں پوری قوت سے گاڑی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں، اور جنات میرے پیچھے گھوڑوں کی طرح سر پر دوڑ رہے ہوں اور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ریگستانی ریت بار بار میرے گرد حصار قائم کر رہی تھی۔ میں ہر بار اس حصار کو توڑ رہا تھا اور جلدی سے راستہ طے کر کے گاڑی کے اندر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ تھی، مجھے صرف دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ کر بھاگنا تھا، مگر ہر طرف گڑ گڑ کی آوازوں کی گونج تھی اور ریت کا سمندر میرا گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے بار بار ریت پھسل رہی تھی۔ قہقہوں اور چیخوں کی لمبی گونجیں اور دل کو کاٹنے والا بے ہنگم شور تھا۔ میں بوجھل قدموں سے شدت کے ساتھ ہانپتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے سینے اور پسلیوں میں درد ہونے لگا۔ خوف سے مجھے اپنے چہرے کا گلابی رنگ سیاہی مائل میں تبدیل ہوتا ہوا اور جسم کانپتا ہوا محسوس ہوا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا ہر سانس کے ساتھ ریت میرے سینے میں اترتی جا رہی تھی۔ میں گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے مجھے روک لیا ہو۔ اچانک ایک چہرہ میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے سر سے پیٹھ تک کالے لمبے بال تھے۔ میری اس سے گاڑی کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جو چند لمحے تک جاری رہی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے آس پاس فتنہ فساد کا بازار گرم ہو گیا۔ جنات نے شکلیں بدل بدل کر میرے دائیں بائیں شیطانی حرکات شروع کر دیں۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ مجھے نیچے گراتے، کبھی ایک دوسرے کی طرف اچھالتے۔ کبھی میں خلا میں پہنچ جاتا، کبھی مجھے ہوا میں معلق کر دیتے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوا کو بے سود پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک اس قسم کی دھینگا مشتی چلتی رہی۔ میرا جسم ان کی حرکتوں سے بہت زیادہ درد کرنے لگا۔ اچانک انہوں نے مجھے ریت پر الٹا لٹا دیا اور نہ نظر آنے والی کوئی بھاری چیز میرے اوپر رکھ دی۔ کبھی محسوس ہوتا میرے اوپر کوئی جن بیٹھا ہوا، جو کبھی کبھار ہلتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ میں عجیب اذیت میں مبتلا تھا۔ ایک عجیب طلسم ہو شربہ تھا۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، مگر میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا مشکل تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر گئے تھے۔ اچانک میری نظر گاڑی پر پڑی، جس کو وہ اٹھا کر نکھل کی طرف لے جا رہے تھے، مگر خود نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے راستے تک گاڑی کو لے جا کر انہوں نے ہوا میں چھوڑا۔ گاڑی ریت پر گری اور ایک دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ میں اور زیادہ گھبرا گیا۔ وہاں سے انہوں نے گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور نکھل کی مٹی تک لے گئے۔ بعد ازاں مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے نکھل تک لے گئے اور میرے پہلے والی پوزیشن دوبارہ بنا دی۔ پھر انہوں نے دو دو چار چار سونے کی اینٹیں اٹھا کر نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیا۔ میرے لیے ان کو روکنا ناممکن تھا۔ میں ان اینٹوں کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اینٹیں جا رہی تھیں، مگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ خوف نے میری آواز بند کر دی تھی۔
آخر کار میرے اوپر سے وزن ہٹا تو میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا کہ خدا کا شکر ہے اب میں آزاد ہوں۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، مگر مجھے یہ بھی فکر لاحق تھی، پتہ نہیں گاڑی سٹارٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں چپکے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر یہ کیا ہوا؟ اچانک پھر مجھے کسی نے پکڑ لیا اور پھیٹی لگانی شروع کر دی۔ ایک سونے کی اینٹ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور میری پیشانی پر آ کر لگی اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ پھر مجھے ایک نامعلوم ہاتھ نے گھسیٹ کر گاڑی کے پچھلے ٹائروں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر تھوڑے سے بلند ہوئے، مجھے سیدھا لٹا کر میرے دونوں بازو ایک طرف کے ٹائر کے نیچے رکھ کر اوپر گاڑی کا بوجھ ڈال دیا اور سب چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد ہر قسم کی حرکات و سکنات بند ہو گئیں۔ بازوؤں پر گاڑی کے وزن سے میں کڑھانے لگا۔ میرا ہلنا جلنا یا ٹائر کے نیچے سے بازو نکالنا ناممکن تھا۔ ستاروں کی روشنی تقریباً مان پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ سورج طلوع ہونے کا سماں قریب آتا جا رہا تھا۔ رات کی کھنکی جاتی رہی، سارا شور و گل سراب کی طرح غائب تھا۔ سناٹے میں صبح کی دل فریب ریگستانی ہوا میرے جسم سے ٹکرائی، مگر باوجہ پریشانی میرے دل و دماغ پر کوئی دلکشی پیدا نہ کر سکی۔ صبح بھی آہستہ آہستہ گزر گئی، دن کی گرمی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دن کے 10 بج گئے۔ سڑک دور گاڑی کے دائیں طرف تھی، میں بائیں طرف تھا۔ اس طرف سے سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میرے کان گاڑیوں کی آمد و رفت کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں مالک کائنات سے دعا کر رہا تھا، کاش ابھی کوئی گاڑی اس طرف نکل آئے تو میری جان بچ جائے۔ اب تپتے سورج کی بے درد روشنی میرے جسم میں سرایت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر میرے اوپر اور ارد گرد پڑ رہی تھی۔ میں ہر چند کوشش کر رہا تھا کہ ریت میری آنکھوں میں نہ پڑے اور نہ ہی میرے جسم سے ٹکرا کر میرے آس پاس اکٹھی ہو، کیونکہ ہوا میں اڑنے والی ریت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے ذرا سا آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ بعد میں ریت کے ذرات وہیں ٹیلے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ میں بار بار جسم کو جنبش دے رہا تھا کہ ریت میرے آس پاس اکٹھی نہ ہو۔ آدھا دن گزر چکا تھا اور سورج عین آنکھوں کے اوپر آ چکا تھا۔ تیز دھوپ، ریت کی تپش، گاڑی کے وزن اور ایک ہی جگہ جمے میرا جسم جھلسنے کی طرف مائل تھا۔ صحرائی ہوا کی آوارہ گرم جھونکے میرے دائیں بائیں گردش کرتے ہوئے بار بار میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے آس پاس دن بھر اداسی کی فضا چھائی رہی۔ میرا جسم سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بے بسی پر رونے کی خواہش کے باوجود بھی نہ ہی میری آنکھوں سے آنسو گرے اور نہ ہی میرے حلق سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ شاید سڑک پر گزرنے والی اکا دکا گاڑیوں کے مسافروں کے دلوں میں بھی جنات کا خوف سوار تھا، اس لیے وہ رکتے نہیں تھے۔ آزادی حاصل کرنے کی کشمکش میں میرے اعصاب اور زیادہ تن گئے تھے۔ ایک لہجہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوسری رات شروع ہونے والی تھی، ہاتھ پاؤں پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ میں ایک اور کرب میں مبتلا ہونے والا تھا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک ہوا نے میرے ارد گرد کافی ریت اکٹھی کر دی تھی۔ میرا جسم ریت میں تقریباً غرق ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ ریت آنکھوں میں نہ پڑے۔ زندہ رہنے کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں خود کو لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے دنیا میں اپنی حیثیت اور اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ اگر چند لمحے اور اسی طرح گزرتے تو میرے ناک اور چہرے کا ریت میں غرق ہو جانا یقینی تھا۔ عشاء کا وقت تھا کہ میرے قریب ایک گاڑی آ کر رکی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک شخص میری طرف بڑھا۔ اس نے سر پر عمامہ باندھے رکھا تھا اور سفید عبایا پہنا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کی ہلکی سی روشنی میں اس کا سیاہ کالا رنگ، سفید آنکھیں اور سفید دانت دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں سمجھا یقیناً اب پھر میری بے بسی اور لاچاری کا کوئی نیا تماشا شروع ہونے والا ہے۔ خوف کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ میرے تن بدن میں گردش کرنے لگی۔
اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں انسان ہوں اور ایک عامل ہوں۔ اکثر ادھر سے گزرتا ہوں، تمہاری گاڑی ویرانے میں کھڑی دیکھ کر آیا ہوں کہ شاید کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جان کر میرے دل میں زندہ رہنے کا ایک حسین احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس آنے والے جنات میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ جنات کی شرارتوں سے واقفیت رکھنے والا عامل تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میرے قریب آنے والا دراصل مجھے بچانے کے لیے آیا ہے، میرے تن بدن میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہیں دل میں جو چند لمحے پہلے موت کے خوف سے سینے میں رکنے کی طرف مائل تھا، اب زندگی کی رمق سے شاد ہونے لگا۔ میں نے عامل سے کہا، پہلے جیک سے گاڑی اٹھا کر مجھے باہر نکالو، میرے دونوں بازو ٹائر کے نیچے شل ہو چکے ہیں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور جیک لا کر میری گاڑی کے نیچے لگا کر گاڑی کو اٹھا کر میرے بازوؤں کو آزاد کر دیا۔ میرا جسم بخار، نکاہت اور تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور تھا۔ اس نے میری نبض چیک کر کے کہا، تمہیں سخت بخار ہے، کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم یہاں پھنسے کیسے؟ مگر میں نے جواباً پانی مانگا۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، بے وقوف، یہ جنات کا علاقہ ہے جو بہلا کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ کوئی نہیں رکتا اور گاڑیاں بھی تیزی سے گزرتی ہیں۔ اب جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو، ایسا نہ ہو کسی اور آفت میں پھنس جاؤ۔ میں نکاہت میں تیزی سے عامل کی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ عامل میری گاڑی کے نیچے سے جیک نکال رہا تھا کہ یکدم میرے کانوں سے، رک جاؤ چاند، رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، جن کو عامل نے بھی سنا، اور اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کو بھگانا شروع کر دیا۔ مگر اس وقت تک گاڑی کے ارد گرد ریت کا حصار قائم ہو چکا تھا اور جنات گاڑی کو پھر سے اپنے ٹھکانے کی طرف کھینچنے لگے۔ مگر عامل نے پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد ہی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ریت کا طوفان بھی تھم گیا تھا۔ عامل نے فوراً وہاں سے گاڑی بھگا دی اور ہم اس جگہ سے دور نکل آئے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو مزید اس طرح کی اچھی اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔